اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم۔ ان آیات میں یہودیوں کی ایک غلط فہمی کا ازالہ کیا جا رہا ہے، اور یہ غلط فہمی ہمارے آج کل کے عام طور پر مسلمانوں کو بھی ہے۔ تمام مذاہب کے لوگ، خاص طور پر یہود، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیارے ہیں اور انہی کی نجات ہوگی، دوسرا کوئی آخرت میں اللہ کے انعامات کا مستحق نہیں ہوگا۔ اور اب مسلمان بھی اسی خیال میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم محبوب کی امت ہیں تو اس لیے محبوب کے صدقے ضرور بخشے جائیں گے، جبکہ عمل میں صفر ہوتے ہیں، اور ایمان کا حال تو بہرحال اللہ جانتے ہیں۔ یہی حال اہل کتاب کا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اس لیے نجات ہماری ہوگی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 62 میں اور یہاں اس خیال کی تردید کی گئی ہے کہ اللہ کے نزدیک مقبولیت کسی مذہب اور نسل میں محدود نہیں ہے، بلکہ قبولیت کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر ہے۔ تمام مذاہب والے جب تک ان کا مذہب برحق تھا، اگر ان کا اللہ پر اور اپنے زمانے کے رسول پر اور اس کی لائی ہوئی شریعت پر اور آخرت کے دن پر ایمان تھا اور اس زمانے کی شریعت پر عمل تھا، تو ضرور ان کی نجات ہوگی۔ مگر محض اس وجہ سے کہ اس کا فلاں مذہب یا فلاں نسل سے تعلق تھا، تعلق کی بنا پر نجات نہیں ہوگی۔ آج مسلمان بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا ہو گئے، اس لیے ان کو بھی اس آیت میں لیا گیا ہے۔ اس کے بعد یہ جاننا چاہیے کہ مشہور آسمانی کتابیں 4 ہیں: قرآن، تورات، زبور اور انجیل۔ قرآن کا تعلق مسلمانوں سے ہے، باقی 3 کا تعلق اہل کتاب سے ہے۔ یہ جو باقی 3 کتابیں ہیں، ان تینوں میں اصل تورات ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی جو محامد پر مشتمل تھی۔ اصل شریعت وہ تورات تھی، زبور اس میں اضافہ تھا، مگر کچھ لوگ تورات کو چھوڑ کر زبور کو لے کر بیٹھ گئے۔ زبور میں چونکہ احکام نہیں تھے، اس طرح ان کو تورات کے احکامات سے چھٹی مل گئی، انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں چھٹی مل گئی۔ اس طرح یہود میں سے ایک نئی امت وجود میں آئی جو سابی کہلائی۔ سابی کے معنی ہے ایک دین کو چھوڑ کر دوسرے دین کو اختیار کر لینا۔ مشرکین مکہ صحابہ کرام کو اسی لیے سابی کہتے تھے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ کر ایک نیا دین اختیار کر لیا۔ یہ جو سابیین تھے یعنی سبات، ان کا وطن شام اور عراق تھا، مگر اب ان کا وجود باقی نہیں رہا۔ یہ اس بارے میں سابین کے بارے میں مفسرین، ان کی تعیین میں مفسرین کے بہت اختلاف ہے۔ معرف القرآن علامہ مفتی محمد شفیع صاحب نے جو بات لکھی ہے وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کر دی۔ پھر جب تورات کی شریعت ختم ہونے کا وقت آیا تو بنی اسرائیل میں آخری رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے، ان پر انجیل نازل ہوئی۔ انجیل تورات کا تتمہ تھی، اس میں تورات کے بعض احکام کو بدلا گیا۔ پھر تقریباً 600 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور آپ پر قرآن کریم نازل ہوا، تو تورات کی شریعت موقوف ہو گئی
اور شریعت اسلامیہ کا دور شروع ہوا۔ غرض ان تینوں کتابوں کے ماننے اور شریعت تورات کی پیروی کرنے پر اس وقت نجات موقوف تھی جب تورات کی شریعت موجود تھی، جب کہ وہ شریعت باقی تھی۔ مگر جب وہ شریعت موقوف کر دی گئی، اس کی جگہ دوسری شریعت آ گئی، تو اب جو اسلام کی شریعت کی پیروی کرے گا اسی کی نجات ہوگی۔ جیسے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ تعلیم گاہوں میں پیریڈ ہوتے ہیں، ایک استاد آتا ہے، وہ ایک کتاب پڑھاتا ہے، وہ چلا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اگلا پیریڈ شروع ہوتا ہے، دوسرا استاد آتا ہے، وہ کتاب پڑھاتا ہے۔ اب اگر کوئی، یہ ایک نظام ہے، اب اگر کوئی آدمی دوسرے پیریڈ میں پہلے استاد کی کتاب لے کر بیٹھا رہے تو وہ نظام سے اختلاف کر رہا ہوگا، تو یہ نظام کی مخالفت ہے۔ تو یہ اسی طرح ہے۔ تو یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ قیامت کے دن سب ادیان ایک ساتھ برحق ہیں، کسی بھی مذہب کو ماننے والے اور کسی بھی مذہب کے مطابق نیک کام کرنے والے نجات پا جائیں گے، بلکہ یہ غلط بات ہے۔ بلکہ اصل یہ ہے کہ جو مذاہب برحق تھے اپنے زمانے میں، ان پر عمل کرنے سے نجات ہوگی۔ آیت کی تفسیر میں دراز نفسی کی وجہ سورۃ البقرہ آیت نمبر 62 میں مفصل کلام نہیں کیا، یا مفصل بات اس لیے بیان کی گئی ہے کیونکہ سورہ بقرہ میں اور سورۃ الحج میں، سورۃ الحج کی آیت نمبر 17 میں جو اس سے ملتی جلتی آیت ہے، مگر اس کا موضوع الگ ہے کیونکہ اس میں مجوس کا اور مشرکین کا ذکر بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے درمیان قیامت کے دن فیصلہ فرمائیں گے کہ کون سا مذہب صحیح تھا اور کون سا مذہب غلط تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں جو آیت ہے، اس آیت میں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لانے کا تو ذکر ہے، مگر اس زمانے کے رسول پر، ان کی شریعت پر ایمان لانے کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ رسول پر ایمان لانا اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے، کسی بھی رسول کی شریعت پر عمل کرنے سے نجات ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا سمجھنا صحیح نہیں ہے۔ رسول کا تذکرہ چھوڑنے کی وجہ یہ ہے کہ مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء مبعوث ہوئے، تو کس کس کا ذکر کرتے اور کس کس کا ذکر چھوڑتے۔ اور قیامت کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ یہ عقیدہ عمل کا باعث بنتا ہے۔ جو قیامت کو صحیح طرح مانتا ہے وہی دین پر عمل کرتا ہے، تو بس اس عقیدے کو مستقل حیثیت حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ اللہ پر ایمان ان کے بھیجے ہوئے رسول اور ان کی لائی ہوئی شریعتوں پر ایمان کو متضمن ہے۔ جب اللہ پر ایمان کی بات ہوتی ہے تو اس کے اندر یہ بات شامل ہوتی ہے کہ اس کے رسولوں پر بھی اور اس کے انبیاء پر بھی ایمان لانا ہے۔ تو بس ایمان باللہ کے جلو میں ایمان بالرسول بھی آ جاتا ہے، اس کو الگ سے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رب کائنات ہے، مخلوقات کی ضروریات کا انتظام اللہ نے اپنے ذمے لیا ہے، اور انسان مکلف مخلوق ہے۔ تو انسان کی جہاں مادی ضروریات ہیں وہیں انسان کی روحانی ضروریات بھی ہیں۔ تو جو روحانی ضروریات ہیں، یہ ضروریات اللہ تعالیٰ انبیاء کے ذریعے اور ان کی نازل کردہ شریعت کے ذریعے پوری کرتے ہیں۔ تو ایمان باللہ میں ایمان بالرسول بھی آ جاتا ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں ایمان بالرسول کا تذکرہ نہیں کیا۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے گا، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا، تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے خالی، بلکہ اس کے ساتھ محمد رسول اللہ بھی اپنے جلو میں لا الہ الا اللہ لیے ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس کی ایک ہماری دنیاوی مثال سمجھے کہ جیسے آپ سے کوئی کہے کہ قل ہو اللہ پڑھو، تو آپ کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہ پڑھیں اور پوری صورت نہ پڑھیں، صرف قل ہو اللہ کہہ کر خاموش ہو جائیں تو یہ ہو جائے گا کہ ہاں انہیں قل ہو اللہ پڑھ لی؟ نہیں، بلکہ قل ہو اللہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خود سمجھ جائیں گے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنی ہے، اور سورۃ الاخلاص پوری پڑھنے کا مجھے کہا گیا ہے۔ تو یعنی لفظ قل ہو اللہ اس پوری صورت کو اپنے جلو میں لیے ہوئے۔ اسی طرح ایمان باللہ بھی ایمان بالرسول اپنے جلو میں لیے ہوئے۔ تو فرمایا ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے یعنی مسلمان،
والذین ہادوا اور جن لوگوں نے یہودیت اپنائی، والصابئون اور صابی فرقہ، والنصارى اور عیسائی، من آمن باللہ والیوم الآخر جو بھی اللہ پر اور دنیا کے آخری دن پر یعنی قیامت کے دن پر ایمان لایا، وعمل صالحا اور اس نے اچھے کام کیے یعنی اپنی شریعت پر عمل کیا، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ان پر آخرت میں نہ کوئی اندیشہ ہوگا اور نہ وہ مغموم ہوں گے۔ یہود نے اپنے دور میں نہایت برے کام کیے، پھر وہ آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی تو بنی اسرائیل سے پختہ قول و قرار اور عہد لیا کہ وہ اللہ کی کتاب پر مضبوطی سے عمل کریں گے، پھر مسلسل ان میں رسول بھیجے جو ان کی تذکیر کرتے رہے، ان کو سمجھاتے رہے کہ تورات کے احکام پر عمل کرتے رہو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ان انبیاء پر وحی بھی آتی رہی اور اس کے ذریعے وحی کے ذریعے سے تورات کے احکام میں جزوی تبدیلی بھی کی جاتی تھی۔ جب تورات کے کسی حکم میں کوئی ایسی تبدیلی کی جاتی جو یہود کو پسند نہ آتی تو وہ اندھے بہرے ہو کر بعض انبیاء کی تکذیب کرتے اور بعض کو تحقیق کر دیتے تھے اور بعض کو پابند سلاسل بھی کر دیتے تھے، اور وہ ایسا خیال کرتے تھے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، ہماری کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ پھر جب صورتحال ناگفتہ بھی ہی ہو گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر بابل کے بادشاہ بخت نصر کو مسلط کیا۔ اس نے خود اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 70,000 یہود کو قید کر کے بابل لے گیا اور ان کو غلام اور باندیا بنا دیا۔ وہاں وہ تقریباً 100 سال تک غلامی کی ذلت اور رسوائی برداشت کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ اسی غلامی کے زمانے میں حضرت عزیر علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ جب یہود کو ہوش آیا تو انہوں نے اپنی حرکتوں سے توبہ کی اور اصلاح حال کی طرف متوجہ ہوئے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی۔ پھر فارس کے بادشاہ سائرس نے بابل پر حملہ کیا اور یہودیوں کو غلامی سے نجات دلائی اور ان کا مال اور ان کا سامان دیا تاکہ وہ بیت المقدس کو دوبارہ جا کر آباد کرے۔ اب جب یہ بیت المقدس میں پہنچ گئے تو دوبارہ انہوں نے شرارت شروع کر دی، کچھ عرصہ ہی نہیں گزرا تھا، اندھے اور بہرے ہو کر حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہوئے، یہ تو اچھا ہوا کہ اللہ نے انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، ورنہ یہود ان کو بھی قتل کر دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہود کی یہ تمام حرکتیں دیکھ رہے ہیں۔ ایسے بد کردار آخرت میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ کامیابی تو کام سے ہوتی ہے نہ کہ نام سے، اور وہ خام خیالی میں مبتلا ہیں کہ ہم چونکہ انبیاء کی اولاد ہیں اس لیے ہم تو کامیاب ہوں گے۔ جیسے آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم تو محبوب کی امت ہیں، ہم تو کامیاب ہوں گے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کی اولاد ہوتے ہوئے غرقاب ہو گیا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں، اس لیے ہم ضرور بخشے جائیں گے۔ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، بیٹا ہونا تو یہ عیب ہے، اور اللہ تمام عیوب سے پاک ہے۔ تو اللہ کو محبت قوموں سے اور نسلوں سے نہیں ہے بلکہ ایمان سے اور اعمال صالحہ سے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا، بخدا واقع یہ ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ قول و قرار لیا اور ان کی طرف رسول بھیجے۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسا حکم لے کر آیا جو ان کے دلوں کو نہیں بھایا، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، تو انہوں نے کچھ رسولوں کو جھٹلایا اور کچھ رسولوں کو قتل کر رہے ہیں۔ وحسبوا، اور انہوں نے یہ خیال کیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی۔ فعموا وصموا، چنانچہ وہ اندھے بہرے ہو گئے، یعنی اندھے بہرے ہو گئے، جو کرنا تھا وہ کر گزرے۔ ثم تاب اللہ علیہم، پھر اللہ تعالیٰ ان کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی ان کو معاف کر دیا، ان کو غلامی سے نجات عطا فرمائی۔ ثم عموا وصموا کثیر منہم، مگر پھر ان میں سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے۔ پھر دوبارہ اکثر اندھے بہرے یوں ہو گئے کہ انہوں نے حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے در پہ ہو گئے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔